अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। कुछ बात करते हैं पीटीआई के उन उम्मीदवारान के हवाले से जो मुतवक्के तौर पर सेनेट के कैंडिडेट हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के। बहुत से लोग मुझ पर ये तनकीद करते हैं कि मैं पीटीआई के बारे में बहुत सख्त रवैया रखता हूँ और बहुत सख्त तनकीद करता हूँ। यकीनन ऐसा हुआ है और मैं करता रहा हूँ, और जहाँ गलती होगी तो करता भी रहूँगा। और ये सिर्फ पीटीआई के हवाले से नहीं, बल्कि ये तमाम जमातों के हवाले से, खा मुस्लिम लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, एनपी हो, कोई भी हो। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। लेकिन जहाँ अच्छे काम होंगे, जहाँ काबिल सताइश काम करेंगे, जहाँ जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो हम फिर तारीफ़ भी करेंगे। और आज पीटीआई के हवाले से मैं यही बात करूँगा कि पीटीआई का एक बड़ा अच्छा जस्चर सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा में, और मैं उस हवाले से बात करूँगा। और यकीनन पीटीआई इस हवाले से काबिल सताइश भी है, उनका फ़ैसला या उनके उम्मीदवारान का इंतखाब। इस वक्त कुछ अहम कैंडिडेट सामने आए हैं, जिनमें मुराद सईद हैं, जिनमें मिर्ज़ा अफरीदी हैं जो पहले भी सेनेटर रहे हैं ट्राइबल बेल्ट से, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें आज़म स्वाति भी हैं। तो ये कुछ तो जाने पहचाने नाम हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी सामने आए हैं। इन नए लोगों में एक इरफान सलीम है। ये नौजवान है और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है, और बहुत कुर्बानियाँ हैं अपनी पार्टी के लिए। और पार्टी से उस वक़्त से मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई दो हिस्सों में है। एक वो पीटीआई वाले हैं जो 30 अक्टूबर 2011 लाहौर जलसे के बाद मकबूलियत देखकर पीटीआई में आए, और एक वो पीटीआई वाले हैं जो 1996 में जब पीटीआई बनी और इमरान खान के साथ हो लिए थे, तो एक वो पीटीआई है। और उस पीटीआई में जाने पहचाने नामों में से असद कैसर भी है। जबकि 2011 के बाद आने वाले पीटीआई में शेर अफजल मरवत और इस शाहराम तरकाई और इस तरह के लोग हैं। तो इरफान सलीम बुनियादी तौर पर पार्टी से 2004-2005 से वाबस्ता है, और बहुत कुर्बानियाँ हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कारकुनों को जमा करने का बहुत तजुर्बा रखते हैं, और कहते हैं कि बल्कि मकामी कारकुन कहते हैं कि इतने लोग शायद इमरान खान भी न जमा कर सके जितने इरफान सलीम जमा कर सकते हैं। और पार्टी से बड़े लायल हैं। इन्होंने 2013 में भी टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन टिकट नहीं मिला था। फिर 2018 में भी इन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी, उस वक्त भी टिकट नहीं मिला था। पेशावर मेयर के लिए भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो टिकट भी नहीं मिला था। अलबत्ता इनको गालिबन टाउन नाजिम का टिकट मिला था, और शायद ये जीत भी गए थे। मुझे उसके बारे में कंफर्म इतला नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो इरफान सलीम ये एक बहुत अच्छा इंतखाब है। इनको टिकट मिला है, तो ये यकीनन काबिल सताइश बात है। और मतलब एक कारकुनों की सतह से एक शख्स को सेनेट के लिए सामने लाया गया है। एक और कैंडिडेट हैं खुर्रम ज़ीशान। इनका बुनियादी ताल्लुक शायद कोहाट से है। पेशे के लिहाज से ये वकील हैं, और ये साउथ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे हमेशा। एक अरसे तक पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी पार्टी के लिए, और कारकुन हैं। यानी एक अरसे से पार्टी के साथ वाबस्ता है, और पार्टी के लिए इनकी कुर्बानियाँ भी हैं। तो ये भी यकीनन बहुत अच्छा इंतखाब है। एक ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूं, ख़वातीन में एक हैं आयशा बानो। आयशा बानो का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से है। इनके दादा गालिबन दादा थे या नाना थे, बहरहाल वो पाकिस्तान के सेनेट के पहले चेयरमैन भी रहे थे। हबीबुल्लाह खटक गालिबन 70s में जब सेनेट पहली बार बना, तो वो सेनेट के चेयरमैन रहे थे। आयशा बानो के शोहर जो हैं वो पेशावर के मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर खुशनूद अली बाज। और ये बड़ा मुतवस्सित और खाता पीता घराना है। और आयशा बानो के बारे में
عمومی تاثر بہت اچھا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی تو عائشہ بانو بہت سے یتیموں، جو یتیم لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادیاں کرواتی ہیں، ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتی ہے، بہت سی بیواؤں کا بھی مدد کرتی ہے، اور اس حوالے سے شاید کوئی اپنا تنظیم بھی چلاتی ہے۔ اس حوالے سے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے عائشہ بانو کے حوالے سے۔ ایک اور خاتون روبینہ روبینہ ناز غالباً ان کا نام ہے، یہ بھی بہت پرانی کارکن ہے پارٹی کی، اور یہ وومن کے ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی شاید رہی، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہی، اور پارٹی سے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہے، اور عمران خان کے بھی کافی، مطلب پارٹی لیڈر کے بھی کافی قریب ہیں، بلکہ خان صاحب ان کو ذاتی طور پر بھی بہت عزت دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی تعلق شاید سوابی ڈسٹرکٹ سے ہے، لیکن یہ ایک طویل عرصے سے پشاور میں رہائش پذیر ہے یہ فیملی۔ تو یہ لوگ جو سامنے آئے ہیں تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ جینون کارکن ہے۔ یعنی یہ پی ٹی آئی، آپ دیکھیں نا، وہ پی ٹی آئی جہاں پہ جب پہلے، اس سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے، مجھے وہ ایگزیکٹو نہیں، مجھے میں بھول رہا ہوں، لیکن بہرحال جب پہلے الیکشن، ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب ہوئے تھے تو میں نے اس کے خلاف ایک بڑا سخت کالم لکھا تھا کہ امیروں کا انتخاب، سینیٹرز کا نہیں، امراء کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں وہ سارے وہ لیاقت ترکائی، سگریٹ مافیا والے، اور یہ دلاور خان اور یہ لوگ، اس طرح کے لوگ آئے تھے، لیکن اب صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ اور جب میں نے اس حوالے سے خبر لینے کی کوشش کی تو مجھے اس سے اور بھی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں کی، خان صاحب نے باقاعدہ ایک ایک نام کی نشاندہی کی ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینے، تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر ہے پی ٹی آئی کا جو سامنے آیا ہے، پی ٹی آئی کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی۔ تو کارکنوں کی سطح پر اچھا، اس میں کچھ مشہور لوگ سامنے آئے ہیں، یعنی مراد سعید، تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے جانے پہچانے نام ہے، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، آج کل روپوش ہیں۔ تو مراد سعید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملکنڈ پی ٹی آئی کا بڑا پریشر تھا کہ مراد سعید کو ہر حال میں ٹکٹ دینا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ روپوشی یا نومئی یا یہ نہیں، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، مراد سعید نے دہشت گردی کے خلاف، جب سوات میں دہشت گردی بڑھی تھی، اور جب وہ سارا سلسلہ اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ افغانستان سے کیسے طالبان واپس لائے گئے تھے اور کس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، تو اس وقت مراد سعید نے بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا اور دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور سوات میں ریلی بھی نکالی تھی، لوگوں کو بھی اکٹھا کیا تھا۔ تو وہ ایک ہیروئک ملا ہے مراد سعید کو، کہ لوگوں نے کہا ہے کہ مراد سعید کو ضرور ٹکٹ دینا ہے، اور یقیناً وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، وہ پارٹی کے پرانے کارکن ہیں اور عمران خان کے بھی بہت قریب ہے۔ ایک اعظم سواتی، ظاہر اعظم سواتی ایک جانا پہچانا نام ہے، تو اعظم سواتی کے حوالے سے بھی کارکنوں کا قدر دباؤ تھا کہ اعظم سواتی کو ٹکٹ دیا جائے، حالانکہ وہ ایک بہت امیر آدمی ہے، ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن کارکنوں کا تاثر ان کے بارے میں یہ ہے کہ گزشتہ 1-2 سال میں انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی، ان میں بڑی تبدیلیاں بھی سامنے آئی ہیں سیاسی طور پر، اور وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، مشکلات کا بھی سامنا کیا، اور وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس میں وہ رو بھی پڑے تھے کسی ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کارکن ان کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ اعظم سواتی کو بھی ٹکٹ دیا جائے۔ البتہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں مرزا افریدی، ان کا تعلق ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہیں، اور یہ بہت امیر خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پہلے بھی سینیٹر رہے تھے، یہ آزاد انڈیپینڈنٹ جیت گئے تھے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ ٹکٹوں کا سودا وودا ہوتا ہے، تو یہ آزاد جیت گئے تھے، لیکن بعد میں یہ
PTI میں چلے گئے تھے. گو کہ ایک مسلم لیگ کے ساتھ بھی ایک قربت رہی، لیکن بنیادی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے تھے. اور پھر عمران خان کے سامنے کچھ صفائیاں بھی دی تھی جب خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے، تو ان کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا. لیکن میں نے ذاتی طور پر کچھ معلومات ان کے حوالے سے لے لی، تو ان کی سفارش بہرحال جاوید افریدی نے کی ہے، پشاور زلمی والے نے. اور انہوں نے خان صاحب سے خصوصی طور پر، چونکہ دونوں افریدی ہیں اور شاید کوئی خاندانی تعلق بھی ہو، تو جاوید افریدی نے ان کے بارے میں خان صاحب سے کہا ہے کہ یہ آپ کے بڑے ویل وشر ہیں، بڑے لائل ہیں، تو ان کو ٹکٹ دے دے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہ بھی ملے تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ بھی آ سکتے ہیں، یعنی سینیٹرز کو خرید سکتے ہیں. تو یہ تو گویا ایک عدم اعتماد ہے اپنے ممبران پر. بہرحال ان کو ٹکٹ ملا ہے اور سینیٹر بھی شاید منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو PTI کی بڑی اکثریت ہے، 91 ممبران ہے. ٹوٹل 115 جو جنرل سیٹیں ہیں ان میں سے 91 تو اچھا. مجھے ایک اور اطلاع بھی مل چکی ہے کہ پارٹی میں یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ہم JUI کے ساتھ اتحاد کر لیں. تو اگر ہم ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، چونکہ مخصوص سیٹیں بھی اس طرف چلی گئی ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ اتحاد کر لیں تو ہم ان کو ایک جنرل سیٹ دیں گے اور وہ ہمیں 2 ٹیکنوکریٹس سیٹیں دیں گے. لیکن شاید یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی. بہرحال جن لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں PTI کے، وہ یقیناً کارکن ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے. اور اس سلسلے میں PTI اور عمران خان کا فیصلہ یقیناً قابل ستائش ہے. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا.